السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ حقیقی کامیابی، پائیدار کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ دنیا میں مومن اور غیر مومن دونوں ہی کبھی کامیابی سے گزرتے ہیں اور کبھی ناکامی سے، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے کی بات کی گئی کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز کی روح ہے اور یہی نماز کا مقصد ہے، اور یہاں پر کامیابی کے لیے نماز کا خشوع لازم کر دیا گیا۔ جس نماز کے اندر خشوع نہیں ہوتا، بس انسان پڑھ ہی لیتا ہے، کبھی دل متوجہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اگرچہ اس پر بھی کچھ ثواب مل جاتا ہے انسان کو اس کی ایفرٹ کا، لیکن صرف اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دل اس کو سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ خشوع ہے کیا چیز ہے جو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر پیدا کرنی ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز میں رونا یا بہت زیادہ غمگین ہونا شاید یہ خشوع ہے، تو رونا ہی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا۔ تو دو باتیں یاد رکھیے، دل اللہ کی طرف ہو اور جسم پرسکون ہو، غیر ضروری حرکات نہ کی جائیں، ادھر ادھر ہلا جلا نہ جائے، کہ ادھر ادھر دیکھا نہ جائے، جسم کو کھجایا نہ جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ ہی بس بے چین ہونے لگتے ہیں کہ رکعت لمبی ہو گئی ہے اور ہل جل شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کے متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دل سے پڑھے کہے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا دل نماز میں حاضر ہو، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو، اس بات کا احساس ہو کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، انسان اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اسی سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی دل اور اعضاء میں خشوع سے ہی نماز کامل ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دل ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ جمتا تو ہے ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم اسے متوجہ کرتے ہیں، دوسرے لمحے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو نمازی مستقل طور پر ایک سٹرگل میں ہوتا ہے، ایک کوشش میں ہوتا ہے۔ تو ہماری حرص یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف رہے، اور اس کے لیے اگر ہم اپنے الفاظ پر غور کرنا شروع کریں تو معاملہ کچھ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نماز کے معنی آنے چاہیے۔ اور جہاں تک اعضاء کا خشوع ہے تو اس میں انسان اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھے اور نماز کے سارے ایکشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھے۔ اگر ہم آپ کے طریقوں کو فالو نہیں کر رہے اور ویسے ہم بالکل ساکت کھڑے ہیں تو یہ بھی خشوع میں نہیں۔ خشوع میں سنت کا اتباع بھی ضروری ہے، اور حتی الوسع ضرورت کے بغیر انسان حرکت نہ کرے۔ جب ایسی نماز انسان پڑھے گا تو اللہ کا وعدہ کیا ہے اس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اور رکوع مکمل کرے گا، یعنی جس طرح حکم ہے کہ گردن اور کمر ایک ہی لیول پر ہو، سر یوں نہیں جھکا ہونا چاہیے، اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ تو اس لیے خشوع جو ہے یہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم سب کے لیے ایک امتحان بھی ہے، کیونکہ کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ مجھے نماز میں مکمل خشوع حاصل ہوتا ہے۔ ہر شخص اسی پہ پریشان رہتا ہے کہ خشوع کے لیے کیا کریں۔ یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت ادا کرے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ
7واں حصہ، چھٹا حصہ، 5واں حصہ، چوتھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی اتنے پرسنٹ ہے اس کی نماز۔ وہ پرسنٹیج کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ کا دل کتنا متوجہ تھا نماز میں، اور کتنا متوجہ تھا اور چیزوں میں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو فوکس ہے نا کسی بھی چیز میں، اس سے اس کام کی کوالٹی بڑھتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے بچوں کی تربیت ہو، چاہے کھانا پکانا ہو، چاہے صفائی کرنی ہو، چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے کسی کلاس میں بیٹھ کر آپ کوئی لیکچر سن رہے ہو، جب تک آپ پوری طرح متوجہ نہیں تو آپ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کام میں کامیاب نہیں۔ آدھا دل آپ کا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، تو پھر آپ آدھا ہی لے کے اٹھیں گے۔ کوئی بھی کام ہاف ہارٹیڈ نہ کریں، کوشش کریں کہ پوری توجہ سے ہو، حتیٰ کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف بھی دھیان دیں، توجہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا، ایک بندہ نہیں ملے گا جس کے اندر خشوع ہو۔ تو آپ سوچئے کہ پھر ہمارے کاموں کی کوالٹی کیا ہوگی، ہماری نماز کی کوالٹی کیا ہوگی جس کے اندر خشوع ہی نہیں۔ لیکن یہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ یاد رکھیے یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے، یعنی خشوع پیدا کرنا آسان نہیں، مسلسل ایک جنگ ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے۔ ہم سب کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، اپنے اندر کی بیماری نظر نہیں آتی، اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اور وہی پھر نماز کے اندر ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ جو عجلت ہے نا، وہ نماز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ہم کرتے بھی جلدی ہے، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ، بس چند ٹھکرے مار کے اور کام ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفس کی نہیں ماننی۔ یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ باہر نکل کے بھی جب ریئل لائف سچویشن ہو تو نفس کی نہیں ماننی، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور پہلی برائی کیا ہوتی ہے؟ ہماری زبان اگلنے لگتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم نیکی کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں جب ہم اس کا ریوارڈ بندوں سے چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز ہمارا آئینہ ہے، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کنسنٹریشن کتنی ہے۔ تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی، یعنی خشوع کا طریقہ کیا ہے کہ نفس کی بات نہیں مانی، جب وہ کہے جلدی کرو جلدی نہیں کرنی۔ اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہی تو کام ہے، یہی تو چیز ہے جس سے میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہوں، تو مجھے کس بات کی جلدی؟ اس سے زیادہ تو ثواب کا کوئی کام ہی نہیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں، کیونکہ نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا۔ تو نماز میں کس بات کی جلدی؟ اس میں تو سب سے زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بار بار آہستگی کی طرف لانا پڑے گا، اور جب ہم اللہ اکبر کہیں اور جلدی آنے لگے طبیعت میں تو اپنے آپ کو خود ہی کہیں آہستہ آہستہ آہستہ، بول کے نہیں کہنا شروع کر دے، وہ نفس نفس سے، دل سے ہی بات کرے گا۔ اور انسان اس وقت یہ کہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ فائدے کی چیز یہ ہے، اس کے سوا جس چیز کے لیے میں جلدی کر رہا ہوں وہ میری قبر میں نہیں کام دے گی۔ یعنی ہم جلدی مچاتے بھی کیوں نماز دے؟ کیونکہ ہمیں کوئی دنیا کا کام یاد آ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، بہت سی اور چیزیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی سر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کوئی اور کام یاد آ گیا، کوئی وہ ہو گیا، یہ ہم سب کو معلوم ہے کن باتوں سے ہم جلدی کرتے ہیں۔ اس وقت کیا سوچیں کہ ان میں سے کون سی چیز میری موت کے وقت مجھے کام آئے گی، کون سی چیز میری قبر میں ساتھ دے گی، کون سی چیز قیامت کے دن مجھے فائدہ دے گی۔ یہ جن کے لیے میں جلدی بچا رہی ہوں وہ تو سب بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، لہٰذا مجھے تو اطمینان سے نماز پڑھنی، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوں اور کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ سب سے محبوب ترین ہستی سے۔ سوچئے جب آپ اپنے کسی پسندیدہ ترین انسان سے ملتے ہیں تو ملاقات میں جلدی بچا دیتے ہیں، اس وقت کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا کہ یہ گھڑیاں ختم ہی نہ ہوں۔ پھر کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے ختم ہو جائے۔ تو انسان جب اللہ سے باتیں کرے، سرگوشیاں کرے، تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اس وقت میں اپنی محبوب ترین ہستی کے سامنے ہوں، مجھے کس بات کی جلدی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے نمازوں میں بہتری ہوگی۔ ایک اور چیز کہ شروع سے ہی پکڑ لیں اپنے آپ کو، خصوصاً سورت فاتحہ سے، کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ
اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے آپ کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، اور میں نے اسے وہ دیا جو اس نے مانگا. پھر ہدایت مل جاتی، رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن جب ہم سوچ کے ہی نہیں تعریف کرتے، یعنی بس ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کہا، الحمدللہ کا، رحمان الرحیم کا کیا کہا کیا نہیں. اور پھر اگر وہ اوپر کلمات جاتے ہیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے نے میری تعریف کی؟ واقعی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کبھی صرف اتنا کنٹرول کر لیں کہ الحمدللہ کہتے وقت یہ الفاظ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں، اور اللہ کا کہنا سچا ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اتنی دیر تو رکیں، اور پھر جب دعا کریں گے واقعی دعا کریں گے، مانگیں گے، صرف لفظ نہیں بولیں گے، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو تقویٰ بھی مل جائے گا، اور تقویٰ مل گیا تو پھر اس کے لیے زندگی کے سارے کام بھی آسان ہو جائیں گے، آخرت بھی آسان ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچیں، دنیا کی حقارت کے بارے میں سوچیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ جس دنیا کی وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس کے مقابلے میں جو کام میں کر رہی ہوں یہ بڑی عظمت والا کام ہے، بڑا ہی بہترین کام ہے. اپنی نمازوں کو آنر دیں، ان کو وقت دیں، ان کو اہمیت دیں کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں. اس کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. اس کام کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز حقیر ہے، ہر چیز چھوٹی ہے. تو جب تک ان کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نماز ٹھیک نہیں ادا کر سکیں گے. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں. اور نمازوں میں خشوع ہو بھی اس وقت سکتا ہے جب انسان لغویات سے دور رہے. لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے فائدہ کام، بے فائدہ ہنسی مذاق اور خلاف مروءت کام. تو مومن جو ہوتا ہے وہ لغو سے باعزت انداز سے گزر جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی، آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. جس کام کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے ان کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، فضول بیکار قسم کی باتیں یا کام نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی انسان کے لیے پھر اس کا نام اعمال علیین میں لکھا جاتا ہے. اس کے برعکس جب لوگ بلا وجہ بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. ہلک المتنطعون. یعنی متنطعون کون ہے؟ جو کسی بھی چیز میں غلو اختیار کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اپنے اقوال اور افعال میں حدود پلانگ دیتے ہیں، اور ایسی باتوں میں قرید کرتے ہیں جن کو جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، کچھ نتیجہ نہیں ان کا، بلا وجہ کا تجسس. تو اس لیے جو شخص اپنی زندگی میں فوکس کرنا چاہتا ہے، نمازوں کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کو لازم پھر لغویات سے بچنا پڑے گا. والذین هم للزکاة فاعلون. اور وہ لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں اور مال کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی پیچھے
خشوع کی بات ہوئی اور یہاں نمازوں کی حفاظت کی بات ہوئی، یعنی ان کے اوقات کی حفاظت، جو کچھ اس میں پڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت، اور پھر نماز کو ضائع کرنے والے اعمال سے بچنا۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جنت کے مستحق کون ہیں؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور ان کوالٹیز میں 2 دفعہ نماز کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے نا، زندگی کی باقی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے لوگوں سے تعلقات، معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے گھروں کی اصلاح، ہمارے اداروں کی سب چیزیں ہو جائیں گی اگر ہماری نماز فکس ہو گئی، وہ اگر ٹھیک ہو گئی۔ سب خرابی شروع ہی سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے حضور جھکتے نہیں، خشوع اختیار نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ ہی سے تعلق ٹھیک نہیں تو باقی کس سے ہوگا؟ جب اللہ ہی کا حق نہیں دے رہے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق دیا جائے، تو پھر کسی اور کا کیا حق دیں گے؟ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو کسی اور سے کیا ڈریں گے؟ اس لیے دنیا میں بھی کامیاب وہی ہے جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کا حق دے رہا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈر کے بات کرتا ہے، اس سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا رہتا ہے سب کچھ کر کے کہ کہیں میری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور نماز کی حفاظت ایک سمبل بھی ہے کہ باقی بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے نا، نیکیاں ضائع کس سے ہوتی ہیں؟ زبان کی بول سے ضائع ہوتی ہیں، نیکی کر کے اس پر احسان جتانے سے، اذیت دینے سے، جیسے صدقات ہیں خاص طور پر۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تب انسان کے لیے کامیابی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ آغاز دیکھیے اور انجام دیکھیے کہ کس شکل میں انسان باہر آتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں تو آ گئے ہو، واپسی بھی یاد رکھو، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔ یعنی ہمیں لگ رہا تھا بارشیں بہت ہو گئیں، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ کس جگہ کتنا پانی اترنا چاہیے، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ یعنی کچھ پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے اور کچھ سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، جو بادلوں کے ذریعے پھر اٹھ کے آ جاتا ہے۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، اور ہم پانی لانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، یعنی کھا کے بھی اور ان کو بیچ کے ان سے کاروبار کر کے بھی۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، زیتون کی طرف اشارہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ کشتی کا ذکر ہوا تو نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہی آ گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی شرک کر کے اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، یعنی اس کی وقت گھٹانے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس کی بات پہ توجہ نہ کریں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں، یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کیسی کیسی دلیلیں لا رہے ہیں۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا، کچھ مدت اور دیکھ لو۔ اب بھی یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، عمل بدلنے لگتا ہے، تو یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، کچھ دن کے بعد دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر،
پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا۔ وہ کون تھے؟ ان کا بیٹا اور بیوی۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ کسی بھی جگہ آپ جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ برکت والی جگہ نصیب ہو۔ کہیں رشتہ کرنے جائیں، کہیں کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں، کسی ادارے میں جائیں، کسی بینک میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو برکت کی دعا کر لیں اپنے لیے۔ اور مجموعی طور پر کیا ہے کہ جب آپ سوار ہوں تو بھی دعا پڑھیں، سواری سے اتریں تو بھی دعا پڑھیں، اور جب گھر میں داخل ہوں تو بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس میں خاص بڑی نشانی اور خاص بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا عمل اچھا نہ ہو تو خواہ وہ ایک نبی کے گھرانے میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہت تہجد گزار ہیں، یا بہت صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، یا بہت اچھے انسان ہیں، اور پھر اس کے بعد خود وہ کچھ ایسا نہیں کرتے، تو ان کی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، ان کی نیکی اور ان کی دعائیں آپ کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہیں کسی حد تک، لیکن آگے جا کر ہر ایک کو اپنا اپنا عمل خود پیش کرنا ہوگا۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں ایک دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی دنیا کی نعمتیں ملنے کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ تمہیں کہتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ دور، بالکل دور ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو بیونڈ امیجنیشن ہے۔ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں جینا اور مرنا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ صاف انکار کر دیا آخرت کا۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں۔ سخت مخالفت کی۔ رسول نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم، یعنی ان کی باتیں اور ان کی اکڑ اور ان کی دنیا ان کے کسی کام نہ آئی جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی غلام ہے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، یعنی بنی اسرائیل کو جب ہم نے آزادی دی
تو پھر کتاب بھی دی کہ اب آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے. کل تک تو تم مجبور تھے، فرعون تم پر حاوی تھا، لیکن اب تو تم آزاد قوم ہو، اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اس کتاب کو کتاب رہنما سمجھو. اور ابن مریم اور اس کی والدہ کو ہم نے ایک نشان بنایا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کے جو مختلف انداز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں ہی ایک نشانی تھے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں انسان کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام کو اس نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. حوا کو بغیر ماں کے ایک مرد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ایک عورت سے پیدا کیا، اور باقی تمام لوگوں کو ایک مرد اور عورت سے، من ذکر و انثی. تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اس بارے میں شک کر کے اللہ کے حکم کو جھٹلا دے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تمام پیغمبروں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ رزق حلال مددگار ہوتا ہے نیک کاموں میں. جب انسان حلال رزق کھاتا ہے تو اس کا دل پھر عبادت میں بھی زیادہ لگتا ہے، اللہ کی طرف بھی زیادہ رغبت کرتا ہے. اس لیے پیغمبروں کو بطور خاص اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خصائل پائے جائیں، 4 خوبیاں ہوں، تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت یعنی فطرت پر ہو انسان، اور رزق کی پاک دامنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے رزق حلال کا، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے. عبداللہ جو شداد بن اوس کی بہن تھی، وہ کہتی ہے کہ ایک دن طویل روزے کا دن تھا اور بہت گرمی تھی، تو انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، لیکن آپ نے دودھ لانے والے کو واپس بھیج دیا اور فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے لیا گیا ہے. یعنی جنہوں نے بھیجا انہوں نے کہاں سے لیا؟ جواب لے کر آیا کہ یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے. آپ نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ بکری کہاں سے لی تھی، بکری کا سورس کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال کے عوض خریدی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا. دوسرے دن عبداللہ خود آپ کے پاس حاضر ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا، ایسا کیوں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب چیزیں کھائیں، پاک چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے عمل بھی نیک ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی پاک ہوتا ہے اور ان کے باطن بھی پاک ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ بھی حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے تھے. حضرت ابوبکر کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک غلام تھا جو روزانہ کچھ کما کے لاتا اور آپ کو دیتا. تو ایک دن اس نے کوئی چیز آپ کو دی، آپ نے کھا لی، تو پھر وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے لایا تھا میں؟ تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے تھے؟ تو کہنے لگا کہ وہ دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو اسی طرح کچھ بتایا تھا جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا. کہانت کی کیا حقیقت ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو دھوکہ دیا، یعنی اس کو تو نہیں پتا دھوکہ تھا، اس نے سمجھا کہ میں نے صحیح بات کی ہے، تو وہ جو میں نے اس کو بتایا تھا، جو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو اس کے عوض یہ مجھے ملا ہے. تو حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے. بخاری کی روایت ہے یہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالنی شروع کی اور پھر انگلی ڈال کے اس سارے کھانے کو باہر قے کر کے نکالا، کیونکہ کہانت کا کھانا، نجومیوں کی کمائی اور اس قسم کی پیشن گوئیوں کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ حرام سورس آف انکم ہے. تو انہوں نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا، حالانکہ کمایا تو غلام نے تھا اور غلام نے آپ کو کھلایا، لیکن آپ نے اس کو اپنے اندر گوارا نہیں کیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی آمدنی کے ذرائع کے بارے میں بھی ضرور کانشیس رہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں،
پس تم مجھی سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی کسی نے دین کے ایک حصے کو بہت اہم قرار دیا، کسی نے دوسرے کو، اور جو ان کے لیے کنوینئنٹ تھا اس کو پکڑ کے وہ سمجھنے لگے ہم سب سے زیادہ نیک ہیں اور ہم زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اصل دین اور دین پر عمل فائدہ اسی وقت دے گا جب ہم ہر چیز کو اس کی جگہ رکھیں گے، فرائض اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، حقوق العباد اپنی جگہ، رزق حلال اپنی جگہ، تو صرف کسی ایک چیز کو فوکس میں نہ رکھیں، دین کو ایز اے ہول لیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پک اینڈ چوز نہیں کرو اور صرف ایک چیز کو لے کے نہیں بیٹھ جاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کی اب حالت یہی ہو چکی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک خاص گروہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جو کچھ وہ گروہ کر رہا ہوتا ہے نا وہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مسجد میں آپ جائیں تو وہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ آمین اونچی کیوں کی، اور کوئی اس پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے کہ رفع یدین کیوں نہیں کیا۔ ساری نماز ٹھیک کوئی پڑھے، اگر رفع یدین نہیں کیا تو اس پر بغض رکھ لیں گے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کن باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو فرائض کے درجے میں ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کچھ چیزیں ہیں سنت اور نفل مستحب کے درجے میں، ان کو انہی کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مستحب چیز کو فرض کے درجے میں لے آئیں گے اور اس پہ جھگڑے شروع کر دیں گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا نا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی شخص نمازیں تو جٹ پٹ پڑھ کے مختصر سی پڑھ کے اور پھر وہ نکل جاتا ہے خدمت خلق کو، اور وہ سمجھے کہ میں زیادہ نیک کام کر رہا ہوں اور نمازوں کا کوئی حال ہی نہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت ہے تو اس کو وقت دو، اس کا حق ادا کرو، اور جب بندوں کی خدمت کا وقت ہے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرو۔ تو اپنی مرضی سے دین کا نقشہ بنا لینا اللہ کے ہاں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ اسی کے مطابق ہم سے عمل چاہتا ہے۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، یعنی یہ سب جھگڑے موت تک ہی ہے نا، اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو دنیا کی نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ فرمایا نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی نگاہ میں بڑا کون ہے؟ دنیا میں تو بڑے ہونے کے معیار ہم نے خود مقرر کر رکھے ہیں نا، کسی کو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں اس کی بڑی ڈگری کی وجہ سے، کسی کو مال کی وجہ سے، کسی کو کثرت اولاد کی وجہ سے، کسی کو کسی اور عہدے کی وجہ سے، لیکن بلند معیار جو دنیا نے قائم کر رکھے ہیں اللہ کے ہاں بلندی کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے ہاں بلندی اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا خوف کرے اور اس سے ڈر کر اس کی طرف سبقت کرے۔ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کو سچا سمجھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی وہ سارے فرائض ادا کرتے ہیں، نمازیں بھی اچھی سے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر کسی نیکی کا کوئی غرور نہیں آتا۔ یہ ہے اللہ کے قریب لوگ، ان کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے، سارے فرائض ادا کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے اصل خشیت، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے خیر و بھلائی۔ نافرمانی کر کے تو ڈرنا ہی چاہیے، گناہ کر کے تو ڈرنا ہی چاہیے، لیکن اصل متقی کون ہے؟ جو نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں ہمارے کسی اور عمل نے اس کو ضائع تو نہیں کر دیا۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں
اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے، یعنی جس طرح اوپر ذکر کیا گیا ہے اس سے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر یہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی ان کا کچھ بھی اثر نہیں لیتے تھے، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اپنے گھمنڈ میں اسے خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے۔ اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بیہودہ باتیں کرتے تھے، افسانہ گوئی کرتے اور بیہودہ بکتے تھے۔ یعنی اہل عرب کی اس سچویشن کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آتے، قرآن بھی سنتے لیکن کچھ اثر نہ لیتے، اور واپس جا کر اپنے سوشل سرکل میں اس وقت راتوں کو مجلسیں لگا کرتی تھی باتیں کرنے کی، تو آ کے دن میں جو سنا ہوتا تھا اس پر تبصرے کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کرتے۔ تو اللہ کی نگاہ میں تو یہ سب کچھ تھا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں وہ جا کے کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کلام کا ایک مقام ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اس کو دل میں اتارنا چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز مشکل لگے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انسان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ فرمایا افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ یہ کس کلام پہ بات کر رہے ہیں؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی عقل نہیں کہ انہیں سمجھنا ہے قرآن، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، یعنی ان کی مرضی کے لائف سٹائل کے مطابق یہ ساری باتیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ہر انسان کی خواہش اور پرائرٹی فرق ہے، کوئی ایک چیز کو صحیح کہتا ہے، کوئی دوسری کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس سے کیا ہے کہ پھر دنیا کا یہ نظام چل نہیں سکتا تھا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، بل اتیناہم بذکرہم، یہ ان کا اپنا ہی ذکر ہے اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی اس کلام سے منہ موڑنا دراصل اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنا ہے، اپنے ہی فائدے سے دور ہونا ہے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے صلے میں کیا آپ ان سے کچھ چاہتے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی سیدھے راستے سے کون بھٹکتا ہے؟ جو آخرت کی فکر کھو دیتا ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے نا، تو جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے پھر وہ اسی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہو۔ اور جب انسان سے آخرت اوجھل ہوتی ہے، انسان اپنی موت کو بھولتا ہے، اس کے بعد آنے والے مرحلوں کو بھولتا ہے، تو پھر انسان دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، یعنی وہ قحط، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان تکلیف کی حالت میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہی ہے، کبھی اس سے کوئی عہد کرتا ہے، کوئی وعدے کرتا ہے کہ میں اب اچھا انسان بن جاؤں گا۔ ہم سب بھی اگر اپنی زندگی پر غور کریں نا اور اپنے ماضی کی کسی بھی تکلیف کے بارے میں سوچیں، اور وہ وقت جب ہم زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہوتے ہیں، مثلاً بچے کی ولادت کا وقت، جو بھی خواتین اس ایکسپیرینس سے گزری ہیں، اس وقت کون یاد رہتا ہے اللہ کے سوا؟ جو کوئی سامنے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، کچھ یاد نہیں۔ جس کے اندر تھوڑا بہت دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے تو اس وقت ہم سب کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ
خیر و عافیت سے گزار دے، بس اب تو ہم تیرے ہی بندے بن جائیں گے، اب ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اچھے بھلے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی نمازوں میں غفلت، وہی اللہ کی نافرمانی کے کام، اور پھر دوبارہ جا پھنستے ہیں، پھر دوبارہ عہد کرتے ہیں، پھر کسی اور مشکل میں پڑتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں۔ یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ تکلیف کے وقت تو اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رحم کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رزق کی آزمائش میں مثلاً رکھتا ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں کہ وہ تنگی کی حالت میں کس طرح عبادتیں کرتے تھے، یہ ذکر اور وظیفے اور کیا کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے، چونکہ دنیا زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اللہ سے غفلت اور اللہ کے دین سے دوری اتنی ہی زیادہ۔ تو یہ کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں۔ یہی لوگ رب کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تکلیف فقر و فاقہ دور کر دیں تو پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سرکشی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم ہی سے ہو رہا ہے؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو کیا ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ تو محض کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ساری مخلوق کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے جب تمہیں یہ پتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی نے تو یہ رسول بھیجا، اسی نے پھر یہ سب احکامات تمہیں دیے، تو اس کی کیوں نہیں مانتے؟ جس نے سب کچھ بنایا اس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ یاد رکھیے کفار مکہ عرش عظیم کو بھی مانتے تھے، تصور تھا ان کے ہاں کہ رب عرش پر ہے۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں کہ جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے وہ تمہیں کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر قدرت اللہ ہی کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ساری قوتیں قدرتیں اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں۔ کہو پھر تمہیں کہاں سے دھوکا لگتا ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اہل مکہ پر عذاب آ جائے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ لوگ اتنی ڈٹائی سے انکاری کیے چلے جا رہے ہیں ہر بات کا، کوئی دلیل نہیں مانتے، تو کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی وہی پکڑ آ جائے جو پہلی قوموں کے منکرین پر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھا دی کہ آپ اس خوف سے نکلنے کے لیے یہ دعا پڑھیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو بہترین ہو۔ مختلف طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بہت موافقت کرتے ہیں، ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ مخالف ہوتے ہیں، ان کا اور ہمارا مزاج نہیں ملتا، قارورہ نہیں ملتا، ان کی سوچ فرق ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف
اتنا ہی نہیں کہ ہمیں ناپسند کرتے ہو، آگے بڑھ کے ہماری مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں اور کوئی کام ہونے نہیں دیتے، کوئی چیز چلنے نہیں دیتے. انسان کو سخت مشکل ہوتی. اور خاص طور پر اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہو، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت ہوئی، جتنی باتیں آپ کے خلاف کی گئیں، جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنا آپ کا دل دکھایا گیا، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی، پتھر بھی مارے گئے، خون بھی بہایا گیا، دانت بھی شہید ہوا آگے جا کر احد میں، کیا ہم میں سے کسی کو اس کا 10واں حصہ بھی تکلیف پہنچی اللہ کے دین کے کام میں؟ اس راستے پر اگر ہمیں کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم ساری زندگی نہیں بھولتے اس کو، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. کیا کبھی آپ نے اللہ کے رسول کو بھی ایسی باتیں کرتے سنا؟ جن لوگوں نے اتنا دل دکھایا تھا تو پھر ہوتا تو یہ کہ آپ ان کی خوب خبر لیجئے، ان کی ایسی تیسی، انہوں نے یہ اور یہ کیا، آپ بھی ان کے ساتھ ایسا اور ایسا کریں. لیکن ابھی حکم کیا آیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب بھلائی سے دیں. مسلسل یہی حکم آتا رہا مکہ میں. اپنے ہاتھ روک لیں، بدلہ نہیں لیں، ان سے اچھا سلوک کریں تاکہ ان پہ حجت تمام ہو جائے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم اس اصول پر عمل کرتے ہیں؟ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، شوہر ہمارے ساتھ کوئی بات کر دے جو ہمیں ایسی نہ لگے تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے کوئی ناگواری ہو تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ساتھیوں سے کوئی ہو جائے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ جو دین کی طرف ہیں نہیں، وہ تو کچھ کہہ دے تو پھر تو اور بھی بڑی بات بن جاتی. تو اگر آپ واقعی با اخلاق انسان ہیں اور آپ کا درجہ دوسرے سے بڑا ہے تو ایسے بڑا نہیں ہوگا جب تک آپ کا اخلاق اس سے بہتر نہ ہو، آپ کا حوصلہ اس سے زیادہ بلند نہ ہو، آپ کی قوت ایمانی اس سے زیادہ اچھی نہ ہو، تبھی آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے. نحن عالم بما یصفون، ہمیں پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ گڑھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں. سوچیے ذرا، ہمیں یہی کیوں شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے؟ کیا اللہ جاننے کے لیے کافی نہیں؟ سوچیے نا ذرا، لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے؟ ہر وقت لوگوں کے سامنے یہ قصے کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ان باتوں کو کر کے آپ اپنے زخموں کو نہیں کریدتے رہتے؟ زیادہ دکھی نہیں ہوتے؟ اور جب غم اور دکھ آپ پہ حاوی ہو جاتا تو کیا آپ کی خیر میں کمی نہیں آتی؟ آتی ہے نا. تو ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے، سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یصفون، ان سب کے کام ہم کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ جانتا ہے، وہ اجر دینے کے لیے کافی ہے. لوگوں کو بتا بتا کے اجر ضائع نہ کریں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مت احسان جتائیں. لیکن ہے بڑا مشکل نا. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، کون نہیں کرنے دیتا یہ؟ شیطان. شیطان کبھی بھی ہمیں ثابت قدم رہنے نہیں دے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کا ذکر کرنے سے باز رہیں، وہ نہیں کرنے دے گا. تو پھر کیا کریں؟ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جو شخص جتنا اچھا کام کرتا ہے، جتنا بڑا کام کرتا ہے، جتنا زیادہ مشکل حالات میں کام کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ شیطانوں کی فوجیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں، اور وہ سب مل کے اس کو بھڑکاتے اور اکساتے ہیں اور اس کو مظلوم بناتے ہیں اور اس کو یاد کراتے ہیں بار بار کہ دیکھو فلاں نے یہ تمہیں کہا، فلاں نے یہ کیا، اس نے تمہیں بہت ٹف ٹائم دیا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. بھائی یہ سب کچھ کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو یہ ہوتا؟ پھر تو کوئی نہ کرتا. یہ اسی لیے تو ہوا کہ تم اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے. اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری تکلیفیں 40 سال تک تو نہیں آئیں. یہ سب کچھ کیوں آیا پیش؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. تو سارے شیطان آپ کے پیچھے لگ گئے، یعنی انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی. تو کہا کہ اللہ کی پناہ لے لو. اب یہاں لفظ ہمزات آیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور سب مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ شیطانوں کے ہمزات سے اللہ کی پناہ طلب کریں. پتہ ہے آپ کو ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمزات شیطان ساتھ لگا وہ نہیں ہے، یہ ہمزات ہے. ہمزات ہوتے ہیں غضب کے، غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. یعنی کسی کی حرکت پر انسان کو ایسا غصہ آئے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، یہ ہمزات ہوتے ہیں. اور یہ سریحاً شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتنا بھڑکاتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ آپ چپ رہ ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی سے تو ذکر ضروری کر دیتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تمہیں ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کو غصہ آ جائے تو کہے اعوذ باللہ۔ کیا کہے؟ اعوذ باللہ۔ اکیلے بھی بیٹھے ہو نا اور بات سوچ کے غصہ آنے لگ جائے تو اکیلے میں بھی بول دے، کسی کے سامنے ہو تب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اچھا اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا۔ وہ دو لوگ تھے نا، وہ ایسے لڑائی کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میں کوئی دیوانہ تو نہیں ہوں، یعنی غصے میں تھا نا، لہٰذا سنا ہی نہیں کہ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ غیظ و غضب شیطان کی طرف سے تو آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے، کانوں پہ بھی، حق بات سننے ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، اس کو آپ نصیحت کریں تو اس کو نصیحت نہیں سمجھ آتی۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کسی کی خیر خواہی اور اس کو سمجھانا، تو پہلے اس کے غصے کو ٹھنڈا کریں، جو اس کو چھوڑ دیں، جب ذرا حالات نارمل ہوں گے پھر اپنی بات کریں، ورنہ آپ کی بات گنوائی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں ایک جملہ کہتا ہے اور اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں خصوصاً دین والے بڑا محتاط رہیں، بہت محتاط، کیونکہ وہ عام لوگوں سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ خود بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لا رہے ہیں، تو ان کا تعلق انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوتا رہتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ان کو ستاتے ہیں، کبھی کوئی تنقید کر کے، مخالفت کر کے، جھوٹے الزام لگا کے، کبھی کچھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کا کام جس کا بہت بڑا اجر اور درجہ ہے، تو پھر اتنا حوصلہ بھی اپنے اندر لے آئیں تاکہ کیا دھرا ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس میں مسند احمد کی ایک روایت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنے اوپر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی غلط کام کرتا رہتا تھا، لیکن دونوں دوست بنے ہوئے تھے۔ تو جو نیک تھا نا، وہ برے شخص کو ہر وقت سمجھاتا رہتا، بھائی یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ تو وہ دوسرا کیا کہتا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مجھے تم میرے حال پہ چھوڑ دو، تم مجھ پہ نگران نہیں بنا کے بھیجے گے، بس تمہارا کام ہے سمجھانا، سمجھا دیا بس کرو، مجھے چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نیک آدمی نے وہ برے کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، تو عبادت گزار نے کہا کہ تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دو، نہ کرو۔ اس نے کہا میرے معاملے کو میرے رب پہ چھوڑ دو، تم میرے نگران نہیں۔ تو اس نے، نیک آدمی نے غصے میں یہ کہہ دیا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تجھے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، غصے میں بولا۔ اب کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور ان دونوں کی روح قبض کر لی۔ دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ گناہگار سے اللہ نے فرمایا جا، اپنی رحمت سے میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے سے کہا کیا میرے فیصلوں کو تو جانتا تھا کہ تم نے قسم کھائی کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں، یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا منتظم ہے، اور حکم دیا سے لے جاؤ جہنم میں۔ اس نے اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم کیسے جانتے ہو کون جا سکتا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا تھا، منہ سے ایک بات نکالی تھی، اور غصے میں یہی ہمزات ہوتی ہیں، جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا، ساری نیکی چلی گئی۔ یاد رکھیے بعض اوقات ہم نیکیوں کے بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں نکال دیتے ہیں اس کے بعد جو غیبت کی شکل میں یا الزام تراشی کی شکل میں یا کسی بھی اور اسی طرح کی بد اخلاقی کی شکل میں ہوتی ہیں، کہ جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جتنی ہو سکتی ہے نیکی کریں، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنے دکھڑے سناتے رہنا اور اپنے اس راستے کی تکلیفوں کے قصے سناتے رہنا، بھی کس پہ احسان ہے؟ کس پہ احسان کر رہے ہو؟ اللہ پہ، اللہ پہ احسان جتا رہے ہو کہ تیرا کام کر کے ہمارے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ بھی ہم ایسا کریں جو عام انسان ہے تو بھی غصے میں آ جائے گا۔ ہم کس طرح اللہ کا غصہ بڑھکاتے ہیں؟ ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ یہ آنر ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے، کہ اس نے ہمیں اپنا دین دیا اور اپنے دین کی خدمت کی کوئی توفیق دی اور ہمارے ہاتھوں کچھ کام لیا، اور اب ہم اس طرح کی باتیں کر کے سب کچھ ضائع کر دیں۔ یہی شیطان کے ارادے ہیں، تو ہوشیار رہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ اللہ وہ تو میرے قریب بھی نہ پھٹکے، یہ دشمن شیطان۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، دنیا کی مستیاں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے۔
قال رب ارجعون، کہتا ہے رب مجھے واپس لوٹا دے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک کام کروں گا. جھگڑوں میں پڑھ کے نیکیاں تو برباد کر دیتا انسان، اور آگے کچھ نیکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب تو وقت گزر گیا، ہرگز نہیں، کلا، کوئی واپسی نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. یاد رکھیے ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. جھگڑوں اور فساد میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو ختم نہ کریں. صبر سے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. رکاوٹیں تو ضرور آئیں گی، ہر نیکی کے کام میں آئیں گی. کبھی اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور کبھی ان شیطانوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے. فرمایا ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، قیامت تک کوئی واپس نہیں آئے گا. پردہ آ گیا بیچ میں. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، سب جدا ہو جائیں گے. اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اپنی جان میں مصروف ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر شخص کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی یغنیہ، جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. اب دیکھیے ذرا سی بیماری آتی ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی جان کی پڑ جاتی کہ میرا کیا بنے گا. اور وہ تو پھر موت اور اس کے بعد کی زندگی، سور پھونکنے کا وقت ہے. وہ ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھیں گے. دنیا میں انسان تکلیف میں بھی کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں اچھا تمہارا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ابھی ہماری ایک بہن کی نانی فوت ہوئی تو کہتی ہوں اتنی خوش اخلاق تھی، اتنی خوش مزاج کہ اسپتال میں تھی، آئی سی یو میں تھی، جب کوئی ڈاکٹر آتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسی ہیں، تو وہ ان سے پوچھتی ہے میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں. یہ ہوتا ہے نا اخلاق. کبھی ہم نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا بھی آپ کیسے ہیں؟ وہی بےچارے پوچھتے رہتے ہیں آپ کیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تو پھر انسان کسی کا حال پوچھ لیتا ہے، مرتے مرتے بھی پوچھ لیتا ہے. وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارا حال کیا ہے. دنیا میں کسی دکھ تکلیف میں انسان کہتے ہیں کیسے فیل کر رہے ہو، میں تو یہ فیل کر رہا ہوں، تم کیسے فیل کر. وہاں اتنا بھی کوئی نہیں پوچھے گا ایک دوسرے کو. اور سور پھونکنے والا فرشتہ وہ اپنی نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتا، عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، کان لگا رکھے ہیں، پیشانی جھکا رکھی ہے، سور منہ میں لے رکھا ہے کہ جب حکم ہو اس میں پھونک دے. تو صحابہ نے کہا اگر یہ حال ہے تو ہم ایسے میں کیا کہیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ صاحب سور جو ہے وہ نہایت ذمہ دار فرشتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دو روشن ستارے ہوں، اور ان کھلی آنکھوں سے ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے اور حکم کا منتظر ہے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو انسان بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے یا سایہ، جس سے لوگوں کے جسم دوبارہ اگائیں گے، قبروں سے لوگ نکل آئیں گے. یعنی جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگیں گے. ہم سب بھی وہاں ہوں گے. اس دن کا سوچا کریں، اس دن کی فکر کیا کریں. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. یہ جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھی ہوگی بکرے کی بنی ہوئی سری، دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سکڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے، تو جہنمیوں کے بھی ہونٹ سکڑ جائیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. تم دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا. یاد رکھیے کہ ان سب باتوں کے جواب میں
دین والوں کو کیا کرنا ہے؟ صبر. آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اتنی تھوڑی ہے یہ زندگی، بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اللہ آج ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی الہ نہیں اس کے سوا. ہوا رب العرش الکریم، وہ رب ہے عزت والے عرش کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو سورت کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون، اور اختتام ہو رہا ہے کس سے؟ لا یفلح الکافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. آج کی دعا کیا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سب شیطان کی اکساہٹوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں. سورۃ النور. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے بھیجا ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات فرض ہیں، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت ہو اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. اس صورت میں سب سے پہلی بات زنا کے بارے میں کی گئی ہے، اور زنا میں بھی عورت کا ذکر پہلے ہے، مرد کا بعد میں ہے. چوری کی بات جہاں ہوئی تھی وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ عموماً مالی معاملات اور مال میں چوری مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتی. لیکن زنا میں عورت کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب تک عورت نہ مانے، جب تک عورت موافقت نہ کرے، مرد زنا نہیں کر سکتا. جب عورت مرد کی مدد کرتی ہے، اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو پھر ہی عمل ہو سکتا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اپنی حفاظت کرے، تو وہ خود بھی بچے گی اور مرد بھی بچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. زنا قیامت کے دن بدترین سزا کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہو چکے تھے، اور ان سے بیت الخلاء کی طرف بدترین بدبو آ رہی تھی، گندی بو آ رہی تھی ان لوگوں سے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یہ ہے انجام زنا کا. تو اس لیے مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پٹکو، ان راستوں پر بھی نہ جاؤ، وہ کام ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم اس مشکل میں گرفتار ہو جاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم ان پہ ترس نہ کھاؤ، ان کو سزا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے تاکہ وہ اس سے باز آئیں، ورنہ زنا ایک بہت برا راستہ ہے جس سے انسانی نسب کی حفاظت نہیں ہوتی.
جہاں سے معاشرے میں بہت فساد پھیلتا ہے، گھروں کے اندر بہت بے چینی پھیلتی، مرد اگر بے راہ رو ہو جائے تو پورا گھرانہ جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتا ہے، عورت اگر بے راہ رو ہو جائے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو سختی سے ناپسند کیا اور اس کو روکا اور اس پر سخت سزا مقرر کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سزا بندے کے لیے باعث رحمت ہو جاتی، انسان اس کی وجہ سے دنیا کی مشکلات سے بھی بچ جاتا ہے اور آخرت کی سزا سے بھی، کیونکہ سزا کا خوف انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اس کے قریب نہ جائیں۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدود میں نرمی نہیں، اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے، اس سے اتنی خیر اور امن پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو یا بیمار ہو تو بھی اس پر حد جاری ہوگی۔ پھر فرمایا زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ ہاں، سچی توبہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی ایسے غلط کام میں تھی، پھر اس نے سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد پاکیزہ زندگی بسر کرنے لگا یا لگی، تو پھر سچی توبہ کے بعد نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اس میں پڑا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کی تہمت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں پہ تہمت لگانے کی اجازت ہے، لیکن عموماً عورت کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو یہ معاملہ بہت پیچیدگیاں پیدا کرتا۔ یاد رکھیے کہ یہاں تہمت لگانے کی سزا بتائی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ کسی انسان کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کا خون حرام ہے۔ تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے اس الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی۔ اشارہ ہے واقعہ عفک کی طرف، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا جب وہ ایک غزوے سے واپسی پر پیچھے رہ گئی تھی اور اکیلی رہ گئی تھی، تو حضرت صفوان قافلے کے پیچھے دیکھتے دکھاتے آ رہے تھے اور وہ ان کو ساتھ لے آئے۔ بس ان کے ساتھ انہیں دیکھنا ہی تھا کہ منافقین نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگا دی، تو اس کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں کہ تمہاری زبانیں جھوٹ لیے چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تو یاد رکھیے گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، گناہ کی بات کو بھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اس سے گناہ میں یا گناہ کی سزا میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ انسان گناہ کرتا ہے کہتا ہے سو واٹ، کوئی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں یہ کرنے والا۔
اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو پھر اور جرت ہو جاتی ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اس کو ہلکا سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو گناہوں کو حقیر سمجھ کر ان کو کرنا نہیں چاہیے، بلکہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، کرنے پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، رونا آنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے چھوٹا سمجھ کے کیا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ تھے۔ استغفر اللہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ تو وہ اس ڈر سے رو رہے تھے۔ فرمایا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، یعنی جب کوئی تمہارے پاس آ کر کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرے تو اس کو کیسے سمجھانا چاہیے کہ ہمیں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگائے اور وہ لوگوں کے سکینڈلز کے بارے میں دلچسپی لے۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو فحش کلامی پسند نہیں، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مثلا فحش کلامی کیا ہوتا ہے؟ جیسے گالی دینا یا کسی کو کسی برے لقب سے یاد کرنا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا تھا، تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی، تو لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں میں سے کسی نے اس عورت کو کہا او زانیہ ادھر آ۔ ابن عباس نے کہا چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگے گی۔ تم کسی کو زانیہ کہہ کے پکار رہے ہو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تو یہ فحش کلامی ہے۔ اسی طرح گالیاں جو ہیں آپ دیکھیں، یعنی میں اس وقت مثال کے طور پر آپ کو گالی کوئی دے کے بتا نہیں سکتی، لیکن ہم سوچیں اگر گالیوں کے میننگ پر غور کریں تو یہ سب گالیاں فحش کلامی ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی بات، مثلا اگر کوئی کسی کو حرام زادہ بھی کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ماں نے حرام کام کیا تو اس کی اولاد ہے، یہ حلال کی اولاد نہیں، حرام کی ہے، تو یہ بھی ایک فحش کلامی ہے۔ تو بعض لوگوں نے تقیہ کلام بنایا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، گویا اپنے آپ ہی کو گالی دے رہے ہیں، اپنی ہی بیوی کو الزام دے رہے ہیں۔ تو بے شک اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان ایسے کام نہیں کرتا۔ اور اسلام کے اعتبار سے سب سے عمدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو برائی کا فحش کلامی کا جواب بھلائی سے دینا جانتا ہو۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی اس کے بہت برے نتائج نکلتے، یعنی تم نے ایک معصوم عورت پر الزام لگایا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا تھا۔ یاد رکھیے جب گھروں کے اندر اس طرح کا مسٹرسٹ ہو جائے، شوہر کو بیوی پہ یا بیوی کو شوہر، اور اس کے بعد جو باتیں پھر ہوتی ہیں اور جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں اس سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، خاندان اور نسلیں متاثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، کیونکہ الزام لگانے والا کون تھا؟ ان میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرا اپنا رشتہ دار میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے تو انہیں بہت غصہ آیا، اور وہ ان کی مدد بھی کرتے تھے، ان کا وظیفہ بھی انہوں نے لگا رکھا تھا۔ تو غصے میں کہا کہ میں آج کے بعد ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، اتنی بڑی بات اور معاف کر دیں اور درگزر کرنا چاہیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے،
یاد رکھیے دوسروں کو معاف کرنا اللہ سے معافی پانے کا ذریعہ ہے. اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا. جیسا عمل ہوتا ہے نا اسی طرح کی جزا ہوتی ہے. جو درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کرتا ہے. اور بردباری اللہ کو بڑی پسند ہے. تو بردبار کون ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہو تو وہ اس کو برداشت کر جائے، اور جب اس کو قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے تو معاف کر دے. یاد رکھیے معاف کرنے والا سکون سے سوتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتی فلاں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نہیں بھول سکتی. کہتے ہیں آپ کبھی کہا؟ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص یہ جملہ بول جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے کہو اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. اقرب للتقوی. اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا، میں وہ دن بھول ہی نہیں سکتا، میں تو بدلہ لوں گا یا پھر دل میں رکھوں گا، تو پھر اسے کہو اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اپنا اجر بڑھانا چاہتے ہو تو نکال دو یہ باتیں دل سے. معاف کرنے والا تو رات کو بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا اور دل میں رکھنے والا ہر وقت متفکر رہتا ہے. اس کا تو غم ختم ہی نہیں ہو سکتا، اس کے دل کو تو شفا ہے ہی نہیں. یاد رکھیے قرآن شفا ہے، لیکن جو لوگ قرآن سنے بھی اور اپنے لیے نہ سنے، دوسروں کے لیے سنے کہ یہ بات تو فلاں میں اور یہ تو فلاں میں اور یہ، ان کے دل کو شفا نہیں ہوتی. شفاء و رحمت للمؤمنین. ان باتوں کو اپنے اوپر لیں اور ان چیزوں کو دل سے نکال کے سکون میں آ جائیں، راحت میں آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، ورنہ اسی چکر میں رہیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. اور کہتے ہیں نا عزت سب کو پیاری ہوتی، تو اللہ تمہیں عزت دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے چھوٹا بن جاتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. لیکن ہم تو پھر اس وقت اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں اس کے آگے تو میں نے نہیں جھکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا. اور معاف کرنا کیا ہے کہ بس اس کا تذکرہ بھی نہ کرے اب کسی سے، ورنہ دائیں بائیں کسی سے بھی بات کی نا تو پھر سارے زخم بھرے ہو جائیں گے، پھر وہی چیزیں وہ گندگی ابل کے اوپر آ جائے گی، تمہیں بد اخلاق بنائے گی اور تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی. معاملات درست نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، نیکیوں میں سبقت نہیں کر سکو گے، وہیں اٹکے رہو گے، اس دلدل میں پھنسے رہو گے. اس سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن وہی نکل سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. حضرت عائشہ پہ الزام کوئی چھوٹا الزام تھا، بہت بڑی بات تھی. کسی عورت کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہو سکتی کہ کوئی اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے. اور وہ عورت بھی کوئی عام نہیں تھی، وہ تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی. اللہ نے پھر اپنے عرش سے ان کے لیے یہ آیات اتار کے ان کا دفاع کیا. اللہ نے دفاع کیا. جب معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دیتے اللہ ہمارا دفاع کرتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیتے، جاؤ رہو پریشان، دیکھو پھر کیا کرتے ہو، کیا کماتے ہو. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. غافلات کون ہوتی ہیں؟ جو بے حیائی کے کاموں سے بے خبر ہوں، ان کے دل میں ایسا خیال بھی نہ آئے. اور حضرت عائشہ ایسی ہی خاتون تھی کہ ان کے دل میں تو ایسی برائی کا خیال بھی نہیں آ سکتا. جس کا شوہر پیغمبر ہو وقت کا اور سب سے بڑا انسان ہو، اس کو کسی اور مرد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عقل بھی نہیں مانتی کہ وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچے بھی جو اس سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہو اور اتنی زیادہ کیئر کرنے والا. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولیں گے. پیچھے ہم نے پڑھی نا تفصیل، زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہاتھ بولنے لگیں گے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں زبان کی بات بھی ہے، ہاتھ کی بھی ہے، پاؤں کی بھی، کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو شخص انوالو ہوتا ہے نا وہ زبان سے بھی بولتا ہے غلط بات اور پھر انگلیوں سے بھی اشارے کرتا ہے فلاں اور فلاں، ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور پاؤں کے ساتھ ان مجلسوں میں بھی جاتا ہے جہاں وہ جھوٹے الزام پہ باتیں کر سکے. یعنی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی.
اس کو تو ایک سکینڈل ہاتھ آ جاتا ہے، ایک سٹوری مل جاتی ہے جس کو سنا سنا کے وہ خود بھی مزے لیتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنا گرویدہ بناتا ہے. کیا گھٹیا شوق ہے یہ اگر کسی کا ہو. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی اللہ کے رسول پاکیزہ ہیں اور ان کی بیوی بھی پاکیزہ ہے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اسی طرح خبیثات سے بری باتیں بھی، خبیث باتیں بھی لی گئی ہیں، یعنی خبیث لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ وہی ہیں جو آپ بولتے ہیں، کیونکہ جو آپ ہوتے ہیں نا وہ بولے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. وہ آپ کے منہ سے کہیں نہ کہیں سے سلپ ہو ہی جاتا ہے، نکل ہی جاتا ہے، اور آپ کی اصلیت پھر سامنے آ ہی جاتی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہیں. آپ کی گفتگو کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں، کتنے با اخلاق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہاں سے وہ تمام احکامات بتائے جائیں گے کہ جو زنا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. اس میں پہلا حکم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں اچانک نہ داخل ہو. تمہیں نہیں معلوم کوئی خاتون کے سال میں اس کا سطر کھلا ہوا ہے، اس کے لیے مشکل ہوگی اور تمہاری نظر ایسے پڑے اور تم اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ، یا کوئی اور ایسا غلط کام کر بیٹھو تو اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر کسی کو وہاں نہ پاؤ تو داخل نہ ہو، یعنی کوئی جواب نہیں دے رہا تو بھی اندر نہیں جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خاتون خانہ گھر پہ ہوتی، ہسبینڈ نہیں ہے تو مت کسی مرد کو اندر بٹھائیں. کیوں خواہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شک کریں آپ پر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ فی الحال چلے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں ہے. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں کسی کو شک نہیں ہوگا تم پر، کوئی باتیں نہیں بنائے گا. ورنہ اکیلی عورت کے گھر میں اگر کوئی مرد آ رہا ہے جا رہا ہے تو سارے محلے والے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی خراب ہی عورت ہوگی جو یہ کام کر رہی ہے ایسا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو، جیسے اسکول، کالجز یا بینک وغیرہ، یا ایسے جگہ ادارے، اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب ایک اور حکم ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں نگاہوں کی حفاظت کی بات کی گئی. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، کیونکہ آنکھ دل کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے، اور اگر انسان آنکھ کا استعمال غلط کرے تو بعض اوقات اپنے مقام اور مرتبے سے بھی گر جاتا ہے. تو انسان جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنا نہیں چاہیے تو اپنی نگاہوں کو پھیر لینا چاہیے. اور خاص طور پر جس چیز کو دیکھ کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور جو کوئی اپنی نظروں کو حرام میں پڑنے سے بچاتا ہے اللہ اس کے دل کو بصیرت عطا کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں بصیرت آ جاتی ہے. اور جب انسان خواہش کے باوجود اپنی نگاہ اور شرمگاہ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے تو پھر انسان بڑے گناہوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہے. یعنی جو آنکھ کو بچا لے گا وہ پھر کبیرہ گناہ سے بھی بچ جائے گا. آنکھ کی خیانت اللہ کو پتہ چل جاتی ہے. کنکھیوں سے بھی کوئی شخص اگر کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں جو چھپا کے انسان رکھتا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے. اور آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے جب وہ ایسی چیز پہ جو حرام ہے دیکھنی اس کو دیکھ کے اٹریکشن محسوس کرتا ہے اور بار بار دیکھتا رہتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کیا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، یعنی ایک دفعہ دیکھا ہے اور پھر اس میں کچھ اٹریکشن محسوس ہوئی، دوبارہ مت دیکھو، اپنی نگاہ پھیر لو، یعنی اچانک اگر کہیں نظر پڑ بھی گئی تو پھر اس کی طرف مت دیکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہر شخص کے اپنے اندر ایک معیار ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی خرابی آ رہی ہے۔ یہ ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے۔ جس چیز کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر کوئی خرابی آنے لگے، اس کے اندر ایسی کشش محسوس ہو کہ اپنے حلال میں کشش باقی نہ نظر آئے، تو انسان اپنی نگاہ بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانتی بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھ روک لو، یعنی ہاتھوں سے بھی غلط کام نہ ہو۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، خصوصاً سینے کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، یعنی سوشل سرکل جو عورتوں کا ہے، اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے، یعنی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، ایسا لباس یا ایسے جوتے یا ایسی چال جس سے لوگ ایک عورت کو دیکھنے لگ جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرتی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ، یہ جو پاؤں مار کے چلنا یہ تکبر کی علامت ہوتی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں عورتوں کے مائل کرنے اور مائل ہونے سے بھی بچنے کو کہا گیا۔ پھیلنے والی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس سے بھی ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے ابھی نہیں دیکھی۔ ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی خاص طور پر ہیئر سٹائل ایسا کہ بہت نمایاں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتائیں، ایک حق ہے جو پہنچانا مقصود ہے، باقی ہم میں سے ہر ایک کا ذمہ اپنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کس طرح مانتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یعنی انسان سارے اہتمام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے، دل ڈرتا رہے۔ تم میں سے جو لوگ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی بچوں کی شادی کی فکر کرو تاکہ وہ خرابیوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بہت دفعہ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ابھی سیٹ نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اپنا گھر نہیں، ابھی گاڑی اپنی نہیں، ابھی عیش و عشرت کے سامان اپنے نہیں، اس لیے شادی نہیں کرے۔ جب سب کچھ ہوگا، ایک افسانوی آئیڈیل لائف ہوگی تو پھر ہم شادی کریں۔ نہیں، اگر تم اب سروائیو کر سکتے ہو ایک مناسب حد تک اور یہ سارے سامان نہیں بھی، تو شادی کر لو تاکہ حرام سے بچ سکو، ایمان مکمل کر سکو، اللہ غنی کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ شادی کے وقت ایک کپل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں، یعنی اگر رشتہ نہیں آ رہا، کوئی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ مت کہیں کہ کوئی حلال کا راستہ نہیں تو اس لیے حرام راستے ہمارے لیے جائز ہو گئے۔ نہیں، پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس دور میں غلام جو تھے وہ اپنی آزادی خریدا بھی کرتے تھے،
تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اپنی الونیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبہ گری پر، پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو۔ یہ بھی اہل عرب میں بہت رواج تھا کہ ان کی آزاد عورتیں تو زنا نہیں کرتی تھی، لیکن جو غلام عورتیں تھیں ان سے یہ کمائی کرواتے تھے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ خود بھی غلط کام کرنا حرام ہے اور کسی سے کروانا بھی حرام ہے، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو نہیں رہنا چاہتا اس سے کروا لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بچ کے رہو۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان کو معاف کر دے گا، لیکن کروانے والوں کی پکڑ ہو جائے گی۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات آپ کے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جو آپ سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اس چیپٹر میں، اس سورہ میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں جو قوموں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، فتنہ فساد کا باعث بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ یعنی اس تیل کے اندر اتنی چمک ہے کہ وہ نگاہوں کو خیرہ کرے۔ نور پر نور، نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں پیچھے غض بصر کا ذکر ہوا نا کہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، تو جب انسان حرام سے بچاتا ہے تو اس کو اللہ ایک بصیرت دیتا ہے، اور پھر یہاں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا۔ اور مومن کو اللہ تعالیٰ فراست کی شکل میں ایک نور دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ فراست، یہ سمجھ، یہ حکمت، یہ بصیرت، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ چیزیں جو دوسروں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو شاہ بن شجاع کرمانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی فراست چوکتی نہیں تھی، تو اس کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ کس کو فراست نصیب ہوتی ہے؟ اس شخص کو جو اپنے ظاہر کو سنت کی پیروی سے آباد کرتا ہے، جو باطن کو ہمیشہ مراقبے کے ساتھ آباد کرتا ہے، یعنی اپنا جائزہ خود لیتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنی آنکھ کو حرام سے جھکا کے رکھتا ہے، جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھتا ہے اور پھر حلال کھاتا ہے، تو اس سے فراست نہیں چوکتی۔ فراست ہوتی ہے وہ سمجھ اور بصیرت جو سطحی ظاہری چیزوں سے آگے کی ہوتی ہے، انسان سامنے سے ہٹ کر پیچھے تک چیز کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان جب ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ حکمت اور یہ فراست عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو یہ مل جائے اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر نور پر نور کی بات یہاں کی گئی۔ ایمان ایک نور ہے ہمارے دل میں، اور قرآن اس کے اوپر مزید ایک نور جو ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ایسے مردوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنی تجارت کے باوجود نماز اور زکوٰۃ کو بھولتے نہیں۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور نگاہیں پتھرا جانے کی نوبت آئے گی، یعنی خوف کے مارے، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ یعنی جو دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے فرائض کو نہیں بھولتا، اللہ اس کو قیامت کے دن بہترین اجر سے نوازے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی یہ مت سوچو کہ تم نماز کے لیے وقت نکالو گے تو تمہارا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں اور اپنے مال میں سے پھر اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ ان کے مال میں اور برکت اور ترقی دیتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اور آخرت کا اجر تو بے حساب ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، یعنی سراب کی طرح، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں وہ پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے،
اس پر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی دیکھنے نہ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یعنی جہاں ایمان والوں کے لیے ایمان کا نور ہے، اس کے اوپر قرآن کا، پھر نمازوں کی ادائیگی اور نیک کاموں کی توفیق، اسی طرح جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کا دل اندھیرا، اور اس کے اوپر جہالت کا اندھیرا، اور اس کے اوپر بدعملی کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرے جیسے سمندر کی گہرائی کے اندھیرے ہوتے ہیں کہ انسان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، ہمیں بھی صحیح طریقہ آتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، کتنے سکون سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ، جڑنے کا فائدہ، اکٹھے ہونے کا فائدہ، کہ اس سے کتنی خیر آتی ہے۔ جیسے بادل نرم ہوتے ہیں تو جڑتے ہیں، اور جب جڑتے ہیں تو بارش برستی ہے، اور پھر اس سے انسان، حیوان، نباتات ہر ایک فیضیاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نرم مزاج ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، خواہ ایک گھر میں رہتے ہوں چاہے کسی ادارے میں ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ٹیم ورک جانتے ہیں، اور پھر چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے جو خیر پھوٹتی ہے پھر اس کی تو مثال ہی نہیں۔ یہ کہ جو لوگ سخت دل ہوں اور ایک دوسرے سے ٹکرائے ہی رہیں، وہاں بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے۔ بلند پہاڑ، تکبر، اوپر، تو جو لوگ آپس میں نہیں جڑتے، اپنے آپ کو نمایاں اور اوپر کرنا چاہتے ہیں، پھر ان سے فیض کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ پھر اولے ہی برستے ہیں، اور جسے اللہ چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، جو دیکھیں وہ سبق اور عبرت پکڑیں۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں بارشیں برستی، یہ جب اولے برستے ہیں اس میں بھی ایک سبق ہوتا ہے۔ انسان غور کرتا ہے کہ انہی بادلوں سے بارش برس رہی تھی، اور یہ برف کہاں سے برس پڑی؟ برف تو نرمی سے برستی ہے، یہ جو اولے ہیں شیشے توڑ دیتے ہیں، سروں پہ لگیں تو سر پھوڑ دیں، کھیتوں پہ پڑیں تو اس کو تباہ کر دیں۔ یہ آفت کہاں سے آئی؟ یہ وہ جو آسمانوں پہ بڑے بڑے بادل اوپر اوپر جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے برستے ہیں۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ جس طرح جانوروں میں سے کوئی زمین پر رینگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹانگوں سے چلتی ہے، 2 سے چل رہا ہے، کوئی بڑے بڑے ہیوج جانور ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی ہرن ہے۔ انسانوں میں بھی اسی طرح کچھ رینگنے والے ہوتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے بھاگنے کی، اور کچھ بہت فاسٹ ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے بیٹھے منٹل میتھ کر لیتے ہیں، ہر چیز کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، اور کچھ بیٹھ کے کاپی پین لے کے بھی اسٹرگل کرتے رہے تو غلط ہی جواب نکلتا ہے ان سے نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی مینٹل کیپیسٹی، فزیکل کیپیسٹی ہر طرح سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ٹیم ورک جو ہوتا ہے اس میں اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ٹیم کے ان لوگوں سے جو ذرا سلو چلنے والے ہیں، جو ذرا پیچھے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ناراض ہی ہوتے رہیں گے تو پھر وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی خوبی کی بات نہیں کہ آپ اکیلے ہی آگے بھاگتے چلے جائیں اور سب کو پیچھے چھوڑ دیں۔ بچوں میں بھی آپ دیکھیں، گھر میں کوئی بچہ سلو ہوتا ہے، کوئی فاسٹ ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا تنگ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ سبق اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس سے معاملہ کریں۔ جب سمجھ جائیں گے نا کہ یہ شخص ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح نبھانا پڑے گا، تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ بودر نہ کریں اپنے آپ کو، بار بار کڑ کے یہ کیوں نہیں کرتا، یہ سست ہے، یہ بڑی نکمی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ اس طرح کے ہر وقت ہم اپنے آپ کو بھی جلاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کان بھرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ستاتے رہتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی مزاج کا تیز ہے، کوئی جسمانی طور پہ تیز ہے، لوگوں کو جیسے وہ ہے نا ایز از لیں۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں،
آگے صراط مستقیم کی طرف تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، مومن نہیں۔ جی ہاں، جو اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایمان کیا ہے؟ ایمان قول میں بھی ہے، فعل میں بھی، دل میں اس کا قرار پکڑنا بھی۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس ہی نہیں آتا۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت گزار مطیع ہو کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یعنی مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ باتیں بہت کرتے ہیں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں کھا کے راضی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے فرما بردار بن کر رہو۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جو فرض ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔ بھی قرآن کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے کس پہ آیا تھا؟ رسول پر آیا تھا۔ رسول سے کس کے پاس گیا؟ صحابہ کے پاس اور تابعین۔ اسی ذریعے سے قرآن آیا، اور جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا نا، انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس لیے کہنا کہ صرف قرآن کو مانتے اور حدیث کو نہیں، تو یہ تو پھر آپ کی اطاعت نہ ہوئی۔ ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی اللہ کے نافرمان اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کے وقت انسان شارٹ ڈریس پہن لیتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی اپنے سطر مت دکھاؤ۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر نہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی کام کاج ہوتا ہے، لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کمرے میں آتے ہیں، لیکن پرائیویسی کے اوقات میں مت جاؤ۔ اچھا، یہاں تو غلاموں اور بچوں کی بات ہوئی نا، اس کا یہ مطلب نہیں ماں باپ آ جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات نئے کپل کی شادی ہوتی ہے اور ان کو کوئی پرائیویسی نہیں دیتے، ہم کوئی آپس میں بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، نہ دن کو نہ رات کو، اور ہر وقت انٹرفیرنس، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں،
تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یدانا ثیابہن ہے، یعنی یہاں ثوب کا لفظ ہے جو اوپر والا لباس ہے، یہ نہیں کہ کپڑے اتار کے رکھ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھاری لباس اوپر سے پہن کے وہ اپنے حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی تھی، اب ظاہر ہے کہ وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، ان کے اندر کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہی، تو اس لیے ان پر سے پردے کے احکامات میں نرمی کر دی گئی۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ یا آپ دیکھیے ہمارے کلچر میں کس گھر سے کھانا پسندیدہ اور کس سے نہیں، یہاں بتایا گیا کہ کوئی حرج نہیں کہ اپنے بہنوں کے گھر سے بھی کھا لو، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے یا اپنی پھپھیوں کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، سب کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو، جو اپنی چابیاں تمہیں دے کر جائیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، سارے رشتہ داروں کا ذکر کر کے دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کے کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام کا حکم کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، مبارکتاً برکت والا ہے، خوب خوب سلام کیا کرو، گھر والے بھی ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، یعنی ان احکامات کو مانو گے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کھانا، دوستوں کے گھر سے کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ بخل کر رہے ہیں، ان کو پسند نہیں کہ آپ کھائیں، تو پھر آپ احتیاط برتیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے اجازت ہے، لیکن جہاں کوئی شخص کھلا کے خوش نہ ہو وہاں انسان زبردستی نہ کرے۔ فراخ دلی کا مظاہرہ صحابہ کے اندر کیسا تھا؟ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا زمانہ پایا، لوگ ایک ہی جگہ پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی کسی کے پاس مہمان آ جاتے اور ان میں سے کسی ایک کی ہنڈیاں چولہے پہ ہوتی، مہمان والا اس کو اپنے مہمان کے لیے لے جاتا اٹھا کے، کہ میرے گھر مہمان آ گیا، اٹھا کے لے آتے۔ مالک اپنی ہنڈیاں گم پاتا کہ بھی کھانا رکھا تو وہ کہاں گیا، میری ہنڈیاں کون لے گیا؟ مہمان والا کہتا ہم اپنے مہمان کے لیے لے گئے، تو ہنڈیا والا کہتا بارک اللہ لکم فیہا، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت دے، یہ اسی طرح کی کوئی اور دعا دیتا۔ بقیہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا جب روٹیاں پکاتے تو ان کی بھی یہی صورتحال ہوتی، ان کے درمیان صرف کانے کی دیواریں ہوتی تھی، یعنی گھروں کے بیچ میں جو پارٹیشنز ہوتی تھی بہت پکی پکی ہیوج والز نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب لوگ اس طرح رہتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اب بھی بہت سی جگہوں پر جب محلے داری ہوتی قریب قریب کے گھروں میں، اور کوئی دروازے دن میں بند نہیں ہوتے، اس ہلکے پھلکے پردے لٹکے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، تھوڑا اجازت لیتے ہیں، اور پھر اگر گھر والا نہیں ہے اور اجازت ہے تو کوئی ضرورت کی چیز لے آتے ہیں اور پھر بتا بھی دیتے ہیں، اور اس کو چوری تصور نہیں کیا جاتا۔ یہاں آپ نے غور کیا سارے رشتوں کا ذکر ہے، بیٹوں کا ذکر کوئی نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹوں کے گھر آپ کے اپنے گھر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد کا مال والدین کا مال ہوتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اور کہا اس نے میرا مال لے لیا، یعنی باپ نے میرا مال لے لیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کی کمائی ہے؟ تو اولاد کی کمائی میں ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ عمارہ بن عمیر کی پھوپھی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا میری گود میں ایک یتیم بچہ ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی اپنی کمائی کی ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔ یعنی وہ بچہ اس کا اپنا ہی تھا، یتیم تھا، باپ فوت ہو چکا تھا، باپ نے جو پراپرٹی چھوڑی اس بچے کے لیے، تو وہ عورت پوچھ رہی تھی کہ کیا اس میں سے یہ بچے کے ساتھ میں خود بھی کچھ کھا سکتی ہوں؟ تو کہا کہ اس کا مال تمہارا مال ہے، ضرورت کے تحت تم استعمال کر سکتی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، یعنی بچے بھی انسان کی کمائی ہے، بلکہ بہترین کمائی ہے، تو ان کے مال میں سے کھاؤ۔ اسی طرح یہاں دوستوں کا ذکر کیا گیا، تو دوستی جو ہے بعض اوقات رشتہ داری سے بھی اہم ہو جاتی ہے، یعنی دوست کو رشتہ داروں کی کیٹیگری میں یہاں رکھا گیا ایک طرح سے، کیونکہ محبت اور دوستی جو ہے یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، یعنی سب کچھ انسان صرف رشتہ داروں سے ہی نہیں حاصل کرتا، یا انس، محبت، سکون، ضروریات کا پورا کرنا، یا جو
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے، بلکہ دوستوں کے ساتھ بھی انسان کے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں جیسے اپنے کسی بہن بھائی کے لیے ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے یہاں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جہنمی لوگ فریاد کرتے ہوئے کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہمارے لیے آج کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے دلی دوست ہیں، ہمارے دوست بھی چلے گئے۔ تو بعض اوقات دوستوں سے انسان کو وہ خیر حاصل ہوتی ہے جو کبھی اپنے بھی اس طرح کام نہیں آتے۔ تو انسان کو سارے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں اور دوسروں کو سناتا رہے انسان، اور وہ جو بیچارہ ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس کی آپ کسی احسان کو ہی نہ مانیں اور وہاں آپ اپنوں کی باتیں کرتے رہیں۔ تو اپنا وہی ہے جو آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، اور رشتہ داریوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، وہ نہ بھی کیئر کرے تو ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دو، یعنی جسے چاہو اجازت دو اور جسے نہ چاہو نہ دو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ ایک اہم کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوتاہی ہے، اگرچہ ان کی کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے خلاف باتیں نہیں کرنی۔ پھر بھی مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا مت سمجھ بیٹھو، رسول کا اپنا ایک ادب ہے۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نہایت بابرکت ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا۔ فرقان کیا ہے؟ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، خبردار کرنے والا۔ قرآن فار آل، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ یاد رکھیے، تقدیر زمین آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور ہر چیز کی تقدیر ہے، صرف انسان کی نہیں، باقی چیزوں کی بھی۔ اور یاد رکھیے، تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے نکلتی ہے تو وہ نظر ہے، جو اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک تکلیف آپ کی قسمت میں نہیں ہوتی، لیکن نظر لگ جائے تو وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گڑت چیز ہے، ان قرآن کو نہیں مانتے، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں، یعنی قرآن پر شک کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اسے نازل کیا اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی لوگوں کی ان زیادتیوں پر اور ان باتوں پر بھی درگزر کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑا بابرکت ہے وہ
جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو یعنی آخرت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتیں پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہ وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ سنتا ہے۔ یاد رکھیے انسان کے لیے امتحان ہے۔ کبھی ایک غنی شخص فقیر کے لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں، حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی امیر کے لیے فقیر آزمائش ہوتا ہے جب وہ اس سے کچھ مانگنے آ جاتا ہے۔ کبھی تندرست انسان مریض کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور کبھی مریض تندرست کے لیے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ کبھی ماں باپ بچوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور کبھی بچے ماں باپ کا امتحان بن جاتے ہیں۔ کبھی ایک معزز اور شریف انسان گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا تاکہ تم ان سے جو تکلیف دہ باتیں سنتے ہو ان پہ صبر کرو، اور اس کے علاوہ بھی لوگ جہاں مل جل کے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنائے اور ہمیں اپنی اطاعت پر جمائے رکھے۔ آج جو آپ نے سورۃ الفرقان میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان نازل کیا تاکہ ساری دنیا والوں کے لیے ایک نذیر بنے، اور اسی طرح پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا خیر مما یجمعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔